بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام و شافی گروپ کے ساتھیوں، و شافی پیش کرنے والوں کی طرف سے سلام قبول کیجیے۔ وائس آف جرمنی جمعے کے روز رانا سعید احمد صاحب، عمر ہارون اور خاکسار عرفان احمد آپ کی خدمت میں 69واں پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے اور موسم کی تبدیلی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ حسب معمول کے پروگرام میں شروع میں ہی ہم خاص احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا یا ہمیں تجاویز دیں، اور ہر تجویز کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان میں امتسمی صاحبہ ہیں، فوزی احمد ہیں، مسٹر حسن ہیں، عالم منیف ہیں، زاہدہ قمر ہیں، قیصر صدیقہ ہیں، سمینہ ناز ہیں، امجد اسحاق صاحب ہیں، سید نقوی صاحب ہیں، اسحاق طیب ہیں، اسی طرح امت القدوس صاحب ہیں، مسز مبارک ہیں، اور اس طرح برطانیہ سے محترمہ گل صاحبہ ہیں۔ ان میں سے بہت سو نے جو ہے عید کی مبارکباد بھی دی ہے، اور ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ اس وقت میں صرف چند ایک فکرے جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں جو محترمہ احمدیہ، جو محترمہ گل صاحبہ نے لکھے ہیں۔ وہ لکھتی ہیں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم 3 کی ٹیم کو دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں، کسی ایک کی غیر حاضری بھی پروگرام کی رونق کو کم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح خدمت خلق کی توفیق دیتا رہے۔ بہت ہی مفید کارآمد مشورے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی کو بے انتہا اجر دے۔ دوسرا، میں اپنے سننے والوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ 2 ماہ سے میرے پیٹ میں ہر وقت ہلکا ہلکا درد رہنے لگا۔ ڈاکٹر نے اسکین کے لیے بھیجا تو اسی شام مجھے ڈاکٹر کا انتہائی پریشانی کے عالم میں فون آ گیا کہ میرے پین کیس کے پیچھے ان کو کوئی چیز نظر آئی ہے۔ تو اس کے لیے فوراً خود ہی ڈاکٹر نے سی ٹی اسکین کے لیے اپوائنٹمنٹ لے لی تاکہ فوراً پتہ چلے اور علاج وغیرہ شروع ہو۔ میں نے اسی وقت ڈاکٹر رانا صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے ایرس ویسٹ 200 میں لینے کو کہا۔ 2 دن بعد جب سی ٹی اسکین کروایا تو ڈاکٹر کا ہاسپٹل سے فون آیا کہ سب ٹھیک ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو بہترین جزائے خیر سے نوازے۔ جزاکم کہ کنیکشن میں مسئلہ ہوا ہے سے بات کرنا۔ What's happened؟ بند ہو گیا تھا، آپ کی آواز بند ہو گئی تھی۔ میری آواز بند ہو گئی؟ جی، اور یہ آواز بند ہو گئی، ہوں ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوا، کس وجہ سے ہوا۔ بہرحال میں نے جو خط پڑھا تھا محترمہ گل صاحبہ کا، وہ کسی ستائش کے لیے نہیں بلکہ یہ یاد کروانے کے لیے کہ یہ پروگرام جس مبارک ہستی، جس بابرکت ہستی کی یاد میں ہم لوگ لے کر چل رہے ہیں، انہی کی دعاؤں کا اور ان کی برکت کا نتیجہ ہے کہ بعض دفعہ فوری طور پر بھی دوائی جو ہے وہ اثر کر جاتی ہے اور آپ کو شفا نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اس کو زیادہ سے زیادہ جن لوگوں کو چند دن لگ جاتے ہیں یا چند مہینے بھی دوائی کھانی پڑتی ہے تو فکر کی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے گا اور سب کو اس پروگرام کی اس شخصیت کی برکت سے یقیناً جو ہے شفا ملے گی۔ ہم اسی امید کے ساتھ لے کر اس پروگرام کو چل رہے ہیں انشاءاللہ۔ جی دوستو، باقی آپ نے کوئی سوال کرنا ہے یا کوئی بات کرنی ہے رانا صاحب نے، یا اپنے چلو شروع کرو، بچ کریں گے۔ چلیں جی، پھر پروگرام شروع کرتے ہیں۔ کون سا مشکل سوال شروع کریں یا آسان سوالوں سے شروع کریں؟
میرے تو جی جس کا جواب آئے گا میں بتا دوں گا, جس کا نہیں آئے گا میں نہیں بتاؤں گا, جو مرضی کریں. آنکھ کے اوپر دانا ہے اور ماتھے پر بھی سرخ دانے ہیں جن میں درد ہوتی رہتی ہے, اس کے لیے دوائی پوچھیے انہوں نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دیکھتے ہیں, میرے سننے والوں, اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہمارا بھی ساتھ آپ سے ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہم سب کو بچائے اور ہر بیماری سے محفوظ رکھے, صحت والی برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. دیکھیں جی, یہ دانوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے, یہ مختلف دانے مختلف جگہوں پہ نکلتے ہیں, کہیں کہ چہرے پہ, کہیں کمر پہ, کہیں بھی ادھر ادھر جسم میں یہ دانے نکلتے رہتے ہیں. تو ان دانوں کو ایکچولی ان کے لیے خون صاف, اس کا مطلب ہے کہ اس پیشنٹ کا خون نہیں صاف جس کی وجہ سے یہ دانے نکل رہے ہیں اس کو, تو اس کے لیے مختلف دوائیں دی جاتی ہیں. مثلا اس میں اگر پیپ والے دانے ہوں تو ہیپرسلف دی جاتی ہے, اگر ویسے ہی سادہ دانے ہوں تو کالی پروم دی جاتی ہے, اگر یہاں ماتھے پہ دانے ہوں فرنٹ پہ تو کوسٹیگم دی جاتی ہے, اگر ناک کی نوک پہ دانا ہو یا کوئی موقع ہو اس کے لیے بھی کوسٹیگم دی جاتی ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے بیربرس ایکوا ایک دوا ہے ہومیوپیتھی میں, مدر ٹنکچر, اس کا استعمال کرنا چاہیے اور اس کی کریم یوز کرنی چاہیے. اور کریم آپ آن لائن منگوا سکتے ہیں, دانوں پہ لگانی چاہیے اور اس کی یا مدر ٹنکچر کے 10 قطرے صبح شام لینے چاہیے, تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ دانے وانے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک نے لکھا ہے جی, اگر جرمنی سے کیو طاقت میں دوائی لینی ہو تو اپتھیکا والے پوچھتے ہیں کہ ساتھ ڈی یا سی کون سی دوائی استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں جی, وضاحت یہ کر سوال, دیں گے کیو کے ساتھ. اس سوال کا جواب تو 1000 دفعہ دیا جا چکا ہے کہ ہر دوائی جرمنی اپوتھیکی سے نہیں ملتی. کیو ایکچولی جو پوٹینسی ہے وہ جرمنی میں اور پوٹینسیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہاں کیو پوٹینسی کا کوئی جو تصور ہے وہ اور دوائیں ہیں. اس کے بھی میں نے, اس پر بھی میں نے ایک پروگرام میں بڑی تفصیل سے بتایا تھا. آپ نے اگر مدر ٹنکچر لینا ہے, اس کو کہتے ہیں اوور ٹنکٹور. آپ اس کو جا کے کہیں کہ مجھے اوور ٹنکٹور چاہیے, مثلا کریٹیگس اوور ٹنکٹور, بیربرس اوور ٹنکٹور, کوئی بھی آپ نے مدر ٹنکچر لینا تو آپ اس کو کہیں کہ مجھے اوور ٹنکٹور چاہیے. اس کی اوور ٹنکٹور کی کوئی پوٹینسی نہیں ہوتی, وہ پیور ٹنکچر تیار, مطلب جس وہ پودے سے تیار کیا ہوا ایک ٹنکچر ہے. جس چیز کا بھی آپ نے لینا ہے, کریٹیکس کا لینا ہے, بیربرس کا لینا ہے, کارڈس مینس کا لینا ہے, چیریڈونیم کا لینا ہے, آپ سادہ لفظوں میں جا کے اسے کہیں, نام لکھ کے لے جائیں, آگے اس کے لکھ جائیں اوور ٹنکٹور. کیو اصل میں یہ نشان ہے انگلینڈ کا, انگلینڈ والے کیو لکھتے ہیں, حالانکہ یہ کیو ہے نہیں, یہ گول دائرے کے اندر لکیر ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ اوور ٹنکٹور ہے. تو وہ ہم عادی ہو چکے ہیں چونکہ وہ کیو لکھنے کے, تو وہ ہم جب کیو جا کر ان کو کہتے ہیں تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں. اول تو ویسے وہ بھی بڑے عقل مند ہیں, بڑے ہوشیار ہیں مجھ جیسے, ان کو بھی کوئی عقل مت نہیں ہے, کچھ نہیں پتہ چلتا ان کو, اپنے دماغ سے کام نہیں لیتے, وہ کمپیوٹر میں دیتے ہیں, کمپیوٹر سے نظر آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آیا تو کہے کہ کچھ نہیں ہمارے پاس. تو اس لیے میں نے اس سے قبل بھی کئی دفعہ بتایا تھا کہ جرمنی اپوتھیکوں سے یا جرمنی میڈیکل شاپ سے جو دوائیں ہومیوپیتھی ہیں وہ ساری نہیں ملتی, ساری کیا اکثر نہیں ملتی. اب 6 ڈیز ایکس میں, ڈے 30 میں, ڈے 200 میں بھی کچھ دوائیں مل جاتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ مطلب گنی چنی دوائیں میں آپ کو نام دے دیتا ہوں ان کی جو مل جاتی ہیں یہاں پر. عموماً جو دوائیں ہیں وہ یہاں سے نہیں ملتی. اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہے, حالانکہ یہ اپوتھیک اس پہ کوئی پرسکرپشن فری دوائیاں ہیں یہ, لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپوتھیکے یا میڈیکل اسٹور سے نہیں ملتی ہیں. یہی دوائیں آپ آسٹریلیا سے منگوا سکتے ہیں, یہی دوائیں آپ UK سے منگوا سکتے ہیں, یہی دوائیں آپ مجھ سے بھی لے سکتی ہیں. تو اس لیے جو بھی چیز چاہیے آپ کو, اگر آپ نے اپوتھیکی سے ہی لینی ہے تو پھر ان کو جا کے کہیں جی مجھے فلان دوائی اور ٹنکٹور چاہیے بس.
ٹھیک. اچھا جی، پوچھا ہے کہ ایک دوست نے کہ کانسٹیٹیوشنل علاج کے لیے رانا صاحب سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں، کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے جی، کانسٹیٹیوشنل علاج کے لیے رابطہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے اپنے واٹس ایپ پہ پچھلے دنوں ایک لگایا تھا ایک اشتہار کہ اگر آپ مجھ سے میرے نسخوں سے جب جو آپ اگر فائدہ نہیں اٹھا سکتے یا آپ کو نہیں اٹھانا آتا، میرے جو ہم نے چینلز بنائے ہوئے ہیں ان سے بھی آپ کو نہیں سمجھ آتی، آپ کو نہیں آپ سمجھ سکتے وہاں پہ، حالانکہ وہ بہت ایزی ہیں. تو پھر اگر آپ نے مجھ سے ملنا ہے تو پھر آپ کو اس کے ملنے کے لیے 20 منٹ کی ملاقات کے لیے 20 یورو آپ کو دینے پڑیں گے. اور اگر آپ نے ٹیلی فون پہ بات کرنی ہے تو آپ کو 10 منٹ کے لیے 10 یورو ادا کرنے ہوں. تو وہ اس پہ میں نے جب یہ دیا اشتہار تو کچھ لوگوں نے اس پہ مجھے بہت کمنٹس لکھے عجیب و غریب قسم کے. تو میں چاہتا تو اگر ان کو بھی میں اچھا تسلی بخش جواب دے دیتا تھا، کیونکہ زبان ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن میں نے ایسا کیا نہیں. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. میں جب اپنی خدمات پیش کر رہا ہوں اتنے سالوں سے، اور جب میں کسی سے ایسا بھی نہیں لیتا کسی ملاقات کا یا کسی ٹیلی فون کال کا، تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا کام یہی ہے، تو اس کو دباتے رہو، اس کو فون کرتے رہو، 10 بار دن میں فون کرو، ایک بار تو یہ اٹھا لے گا. میں نے 1000 دفعہ مانا کہ مجھے فون نہ کرے. میں نے 1000 دفعہ کہا کہ مجھے صرف میسج لکھ کے بھیجے، میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو جواب دوں، لیکن لوگ باز نہیں آتے. اب جب سے یہ میں نے کیا ہوا ہے، جو لوگ مجھے سے ٹرمینیں لے رہے ہیں مجھ سے ملنے کی، اور مجھے فون پہ بھی مجھ سے ٹرمین لیتے ہیں اور مجھ سے فون پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہٹتے ہی نہیں ہیں، بار بار ایک ہی فون گھمائی جا رہے ہیں. وہ سمجھ نہیں چاہتے میں فارغ بیٹھا ہوں، میں ان کا فون اٹھا لوں گا. میرے پاس نہیں ٹائم ہوتا کسی کے بھی فون اٹھانے کا. میں جن لوگ مجھ سے ٹائم لیتے ہیں میں ان کو وقت دیتا ہوں اپنا، میں ان سے بات کرتا ہوں. جو مشورے کے لیے آتے ہیں میرے پاس، میں ان کو 20 منٹ دیتا ہوں ایک بندے کے لیے. میں ان کی بات سنتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں، ان کو دوائیں بھی دیتا ہوں، دوائیاں بھی تیار کر کے دیتا ہوں. لیکن یہ مطلب اس قسم کے تبصرے کرنے کہ جی یہ ہے آپ تو فری دوائیاں دیتے تھے، آپ فری دوائیاں آپ کیوں نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. دیکھیں، جب پہلے فری دوائیاں دیتا تھا میں ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتا تھا. وہ آرگنائزیشن مجھے فنڈ دیتی تھی جس سے میں دوائیاں خرید کے لوگوں میں فری بانٹتا تھا. اب بھی یہ کام ہو سکتا ہے. یہ کوئی جرمنی میں کوئی ہومیوپیتھی پہ پابندی نہیں ہے، کسی قسم کی بھی پابندی نہیں ہے. کوئی بھی آرگنائزیشن اگر چاہے، مثلا یہ ہماری یہ ہیومینٹی فرسٹ والے ہیں، بہت خدمت کر رہے ہیں آج کل دنیا میں، یہ اگر چاہیں، ان کو چونکہ فنڈ ملتے ہیں لوگوں سے، یہ اگر چاہیں کہ ایک آپوتھیکر یا ایک فارماسسٹ یہ رینٹ کر لیں، ہائر کر لیں، اور اس کے ذریعے یہ جتنی مرضی دوائیاں پوری دنیا میں بانٹیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. جرمنی کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ آپ دوائی نہیں دے سکتے یا ہومیوپیتھی دوائی نہیں دے سکتے. جرمنی میں ہر قسم کے قانون موجود ہیں. جرمنی میں یہ قانون ہے کہ دوائی جو دے گا وہ ایک فارماسسٹ دے گا یا آپوتھیکر دے گا. تو آپ آپوتھیکر، مطلب میں نے آپوتھیکر ہائر کیا ہوا ہے، جب آرگنائزیشنیں بھی کر سکتی ہیں آپوتھیکر ہائر. تو آپوتھیکر کا ہونا ضروری ہے جرمنی میں دوائی دینے کے لیے، اور کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. میری خود ان سے بات ہوئی ہے ان اداروں سے، انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ جتنی مرضی بانٹیں دوائی، لیکن جرمنی میں چونکہ قانون ہے کہ یہ دوائی صرف آپوتھیکر دے سکتا ہے تو وہ آپوتھیکر ہی دے گا. تو میں ایز اے ہومیوپیتھ کسی کو دوائی دے سکتا ہوں، اس کی خوراک اس کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق، لیکن میں بانٹ نہیں سکتا جس طرح کے کسی زمانے میں آپ سب کو پتا ہے کہ میں بانٹتا تھا. یہ قانون صرف جرمنی میں ہے، یو کے میں نہیں ہے، ہالینڈ میں نہیں ہے، بیلجیم میں نہیں ہے. میں اگر بیلجیم شفٹ کر جاؤں یا ہالینڈ شفٹ کر جاؤں، میں وہاں لوگ کھڑا ہو کے سڑک پہ دوائیاں بانٹوں، مجھے کوئی نہیں پوچھے گا کیونکہ میں اتھورائزڈ ہوں. لیکن جرمنی میں قانون تھوڑا سا مختلف ہے، اس لیے یہاں پہ یہ قانون ہے کہ آپ کو اگر آپ نے دوائی تقسیم کرنی ہے تو وہ صرف آپ کو آپوتھیکر تقسیم کر سکتا ہے. آپوتھیکر ہائر کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے.
ہماری اتنی بڑی آرگنائزیشنیں ہیں، اگر یہ چاہیں خدمت خلق کرنی تو یہ کر سکتی ہیں، مگر اس طرف کسی کا دھیان نہیں ہے، کیونکہ شاید ان کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہے اس میں کوئی بھی، اس لیے وہ اس پہ دھیان نہیں دیتے. لیکن یہ میرے آقا، میرے استاد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام شروع کیا تھا، تو ان کی زندگی میں تو ہم کرتے رہے ہیں، اللہ کے فضل سے ہم بانٹتے بھی رہے، ہم دیتے بھی رہے، سب کچھ کرتے رہے. تو اب چونکہ حالات مختلف ہیں، میرے پاس اتنے فنڈ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو مفت دوائیاں دوں. میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر بندے کو مفت دوائی دوں، لیکن میرے پاس فنڈز نہیں، میں دے نہیں سکتا. اس لیے میری نہایت ادب سے ان اداروں سے گزارش ہے جو بنی نوع انسان کی خدمت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس خدمت کی بھی توفیق دے کہ وہ ایک اپوتھیکر یا فارماسسٹ ہائر کر لیں. دوائیاں جتنی بتائیں گے میں ان کو دے سکتا ہوں، طریقہ کار ان کو میں بتا سکتا ہوں، ہر قسم کی ہیلپ میں ان کی کر سکتا ہوں. جو میرے لائق ہوگا میں بالکل فری آف چارج کروں گا انسانیت کی خدمت کے لیے. لیکن کوئی آگے تو بڑھے، جس کے پاس فنڈز ہیں. مثلا میں نے ابھی نام لیا ایک ادارے کا، کمیونٹی فرسٹ ہے، ایک ادارہ ہے، ان کے پاس فنڈنگ ہوتی ہے، ان کو فنڈز ملتے ہیں، فنڈز ان کے پاس آتے ہیں، وہ یہ کام ایزیلی کر سکتے ہیں اگر ان کے دل میں تھوڑا سا میرے استاد محترم کے پیار کا عشق تھوڑا سا بڑھ جائے تو وہ یہ کر سکتے ہیں کام خدمت انسانیت کے لیے. تو یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. میں نے اللہ کے فضل سے 20 سال کیا ہے، سب دنیا جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہر دیکھنے والا سننے والا جانتا ہے کہ میں نے یہ خدمت خلق ہمیشہ فری کی. تو اس لیے یہ لوگوں نے، جن لوگوں کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے تبصرے کرنے سے میرا کیا جائے گا. میں تو کچھ، اگر میں ابھی پروگرام میں بیٹھ کے آپ کو کچھ کہہ دوں تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، مناسب نہیں لگے گا. لیکن جو لوگ سن رہے ہیں اور سن لیں گے یہ میرا پروگرام، ان کو شاید اللہ ہدایت دے دے. تو اس قسم کے تبصرے نہیں کرنے چاہیے. میں ایک رجسٹرڈ پریکٹیشنر ہوں، میرا حق ہے کہ میں جب اپنی اتنی کچھ فری سروس کے بعد بھی لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی، پھر سال then you have to pay. تو اسی سلسلے کے لیے میں نے یہ کیا ہے. اس نے پے کرنا ہے، آئے بسم اللہ، کے لیے ٹائم ہے. تو یہ تھی بات. آگے چلیں. جی سوال ہے جی، میری دائیں ٹانگ 2012 میں گرم پانی سے جل گئی تھی لیکن ٹھیک ہو گئی. 2015 میں جرمنی آنے کے بعد دوبارہ درد شروع ہو گئی. 2015 میں سلپ بھی ہو گئی تھی. درد والی ٹانگ دوسری ٹانگ سے تھوڑی موٹی ہو گئی ہے. ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہا. اب اسی ٹانگ کے پاؤں کی چھوٹی انگلی کے ساتھ 3 انگلیاں سن ہو جاتی ہیں اور پھر ساتھ درد بھی شروع ہو جاتا ہے، اور یہ درد پوری ٹانگ میں اور کمر میں بھی ہوتا ہے. یہ ٹانگ جس جگہ سے جلی ہے وہاں زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے. انہوں نے دوائی مانگی ہے. لیکن جی یہ جلی ہوئی ٹانگ تو کافی دیر کی جلی ہوئی، ان کی جو ٹانگوں میں درد ہے اس کے لیے نیفائلم، کولوسینسس اور رسٹرکس 200 میں ملا کے کھائیں دن میں 3 دفعہ، 1-2 ہفتے، انشاءاللہ تعالیٰ ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی. اور اگر وہ ٹانگ تھوڑی سی موٹی ہے، ممکن ہے اس میں زیادہ پانی. جی ہالینڈ سے سوال ہے جی، عمر 52 سال، 17 سال سے پیریڈ نہیں آ رہے. بیٹا ہوا تھا، بلیڈنگ بہت زیادہ ہوئی تھی، بعد میں خون بھی نہیں لگوایا. اب اس کے ہاتھ پاؤں اور سر سے بہت سیک نکلتا ہے. باہر سردی لگتی ہے لیکن جسم کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آگ لگی ہوئی ہے. دل خراب ہوتا ہے، طبیعت میں بے چینی سی رہتی ہے. انہوں تو لکھا ہے طبیعت میں کالی رہتی ہے. کالی سے مراد پتہ نہیں کیا ہے، میں نے باہر بے چینی کا ترجمہ کیا ہے. گھٹنوں اور کمر میں درد، سر کے بال بہت جھڑتے ہیں، آنکھوں میں موتیا اتر رہا ہے، آنکھوں سے پانی بہت بہتا ہے، دانتوں سے خون بھی بہت آتا ہے، ایک دانت میں پیپ پڑی ہوئی ہے، کمزوری بہت ہے، رنگ پیلا ہے. دوائی بھیج دیں ایڈوانس. آپ واٹس ایپ پہ آپ کو ایڈریس بھجوا رہے ہیں. پرہیز بتا دیں، دوائی کس طرح کھانی ہے وہ بھی بتا دیں. نہیں، اگر انہوں نے واٹس ایپ پہ ایڈریس بھیجنا تھا اتنی تفصیل پہ سوال پوچھنے کا کیا مقصد ہے؟ سوال کیوں پوچھ رہی ہیں؟ دوائی کے لیے نہیں، دوائی کے لیے تو کریں گے، ایڈریس ہم بھیج رہے ہیں دوائی کے لیے. جب ایڈریس بھیج رہی ہیں تو میں دوائی لکھ دوں. دیکھیں یہ تو کوئی ایک علاج نہیں ہے، یہ تو
مطلب ڈفرینٹ علاج ہے, مختلف قسم کے علاج ہے یہ, کہ اگر انہوں نے اپنا ایڈریس بھیجا ہے تو میں ان کو دوائیاں لکھ دوں, کوئی مسئلہ نہیں. ایک دوائی تو اس کی ہے ہی نہیں ہے کہ میں کہوں گا ان کے 35 سال ہو گئے, 17 سال ہو گئے, پیریڈ نہیں آ, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جسم میں مختلف پرابلمز ہیں, گرمی سردی ہے, یہ ہے, اس کی دوائی ہے گریفائٹس سی ایم. انہیں چاہیے کہ گریفائٹس سی ایم میں ایک خوراک کھائیں اور پھر انتظار کریں. ٹھیک. یہ نواب شاہ سندھ سے پوچھا جی کہ عمر ہے بچے کی 8 سال, پتے میں سوجن ہے اور ایس جی بی ٹی بہت زیادہ ہے, 1500 تک چلا گیا تھا, آج کل 300 ہے, ڈرپیں لگ رہی ہیں, دوائی پوچھی. ان کو چاہیے چیریڈونیم مدر ٹنکچر 10 قطرے دن میں 3 دفعہ لیں. کولیسٹرینم 3x یا 6x یا جو بھی ملے دن میں 3 دفعہ. لڑکی عمر 12 سال, چہرے کی رنگت ڈبل ٹون میں ہے, ماتھے اور ٹھوڑی کا رنگ جو ہے وہ ڈارک ہے. کیا دوبارہ میں لڑکی بچی ہے 12 سال کی ہے, وہ کہتے ہیں چہرے کی رنگت ڈبل ہے, ڈبل چہرے ٹون کی میں ہے, رنگت ڈبل ہے, دو مطلب کالا اور آدھا سوادہ آدھا وہ ہے, جیسے لکھتے ہیں ماتھے اور ٹھوڑی کا رنگ جو ہے وہ ڈارک ہے, باقی سفید ہے. ان کو پگمنٹیشن کا مسئلہ ہوگا, اور آپ کس قسم کا ڈارک ہے, زیادہ ڈارک ہے, کم ڈارک ہے, براؤن ہے, تو داغ دھبے ہیں, یہ کیا ہے, اس طرح تو میں کچھ نہیں بتا سکتا. انہوں نے کہا فوٹو بھیجے میرے واٹس ایپ پہ, دیکھ کے بتاؤں. ٹھیک. جن وٹامنس کے ساتھ وٹامن K2 لیتے ہیں, اگر وٹامنس دن میں 3 بار لیں تو کیا K2 بھی 3 بار لینا ہوگا؟ لیکن جی K2 وٹامنس میں نے پہلے بھی اس پہ کئی دفعہ بتایا ہے کہ یہ آپ 3 دفعہ لیں یا 2 دفعہ لیں. یہ وٹامنس جتنے بھی ہیں یہ سارے دن چڑھتے ہوئے لینے چاہیے, یہ زیادہ شام کو نہیں لینے چاہیے, کیونکہ ان کا اثر سورج کی روشنی کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ پہلے ٹائم میں لے لیں, جس نے بھی 2 دفعہ لینے یا 3 دفعہ لینے. 2 دفعہ ویسے کافی ہے, 3 دفعہ صبح لے لیں, 1 دفعہ دوپہر کو لے لیے. K2 جو ہے وہ جی وہ بھی 2 باقی وٹامن کے ساتھ لے سکتے ہیں. لڑکے کا فٹ بال کھیلتے ہوئے گھٹنے کا پٹھا ٹوٹ گیا تھا, ڈاکٹر آپریشن کا کہہ رہے ہیں, آپ کوئی دوائی بتا دیں جو آپریشن کی ضرورت نہ پڑے. پٹھا ٹوٹ گیا تھا, گھٹنے کا پٹھا, اس کے لیے روٹا اور رسٹکس 30 میں دیں بار بار. داڑھ میں درد پر ڈاکٹر نے اینٹی بایوٹک لکھ کر دی تھی جو استعمال نہیں کی گئی. سیلفی سگریسیا, کلکیریا فلور اور میرکسال 30 میں 10 خوراکیں لی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑا. دوسرا سیٹ جو ہے وہ ہائپر ایکم, فیرم فاس اور ہائپرسل 30 کافی خوراکیں لے چکے ہیں. تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے لیکن پھر معاملہ وہیں کا وہیں رہتا ہے, گرم چیزیں کھانے سے زیادہ درد ہوتی ہے. لیکن جی اتنی چیزیں انہوں نے کھانی ہے, پہلے انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے نکس امیگا 200 کی 2-3 خوراکیں کھائیں, تو اس کے بعد پھر نکس امیگا 2-3 خوراکیں کھا کے ان کی چاہیے کلکیریا سلف 6x میں دن میں 6 دفعہ کھانا شروع کریں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. فن لینڈ سے پوچھا گیا کہ نوجوان ہے, عمر 23 سال ہے, 2 ہفتے سے اس کے پیٹ میں بہت درد ہے, اور یہ درد صرف کھانے پینے کے بعد ہوتا ہے, پھر لوز موشن آ جاتا ہے, اور لوز موشن کے بعد درد میں فرق پڑ جاتا ہے, کچھ نہ کھائے پیے تو درد سے بچا رہتا ہے, دوائی پوچھیے. اکثر بچوں میں اور بھی کئی لوگ پوچھتے ہیں اس قسم کی دوائیں کہ کھانا مطلب بچوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے, تو ایسے درد کے لیے میں ایک دوا ہے ٹینوسپورا, ٹینوسپورا دیتا ہوں, کیونکہ مجھے شک ہوتا ہے کہ ایسے بچوں کے عموماً پتے میں کوئی پرابلم ہے. ٹینوسپورا پتے کی دوائی ہے اور دردوں کی دوا ہے, جسم میں کہیں بھی دردیں ہوں ٹینوسپورا بہت اچھا کام کرتی ہے, تو وہ میں دیتا ہوں, تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ویسے اگر میدے کا کسی کو پرابلم ہو, میں نے یہ پچھلے چند پروگراموں میں ماسٹکس 12C میں بتائی دوائی بے شمار بیماریوں کے لیے میدے کی, تو وہ استعمال کریں. نوجوان عمر 25 سال, انٹرویو کے وقت بغلیں پسینہ سے بھر جاتی ہیں, کپڑے بھیگ جاتے ہیں,
एकोनाइक 20 दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। एकोनाइट 20 दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं। मैंने इसके लिए दवाई बताई है कि किसी ने प्रेजेंटेशन करनी हो, अगर किसी भी किस्म का, या किसी इंटरव्यू वगैरह पे जाना हो, या कोई प्रेजेंटेशन करनी हो, किसी आपका कोई आपने कोई तिलावत करनी है किसी प्रोग्राम में, या कोई नज़म पढ़नी है, या इजलास में तकरीर करनी है, या वैसे किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में कुछ आपने स्टेज पे बोलना है, स्टेज से जो कांपे टांगती है ना, उसके लिए जलसेमियम दवा होती है। जिसको भी जिसकी टांगे, जिसकी कांपे टांगे स्टेज पे, उसकी दवा जलसेमियम है। और मतलब यह है कि जिसकी टांगे स्टेज पे कांपना शुरू हो जाएं प्रेजेंटेशन के वक्त, वो अगर जलसेमियम 200 खा के जाए तो उसकी कांपे टांगेंगी नहीं। मास्टेक्स दवाई आम नहीं मिलती, हत्ता के मटेरिया मेडिकिया में भी नहीं मिली। दवाई कहाँ से हासिल की जा सकती है, उस दवाई की तस्वीर भी दिखा दी जाए तो बेहतर है। सब हाथ लग गया सब। मस्टिक्स दवाई से काफी और सवाल भी पूछे थे, कुछ को समझ नहीं लग रही दवाई कहाँ से मिलनी है, स्पेलिंग का है। मुझे भी काफी ज्यादा सवाल आए थे इस बारे में। किसी प्रोग्राम में शायद बताई गई होगी दवाई। हाँ जी, पिछले प्रोग्रामों में बताया था इस दवाई को, 2-3 बार जिक्र किया। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये कहीं नहीं मिल रही, इसकी तस्वीर भी दिखा दें। चल रहा है सब। जी सर, पता नहीं सर, जल्द असी चल रहे हैं। दोबारा कनेक्ट कर लेने के, दोबारा कनेक्ट कर लो, दोबारा कनेक्ट कर लो। नहीं, उससे दोबारा ट्राई कर लो। हाँ। Unable to join the meeting. Rejoin this meeting. हारून साहब मदद करो ना सबकी, कॉल करो ना, पूछो क्या बस।
یا سر یار میں تو نہیں میں ٹچ نہیں کیتا اس سے بالکل اسکرین تو ہاں تو نہیں تو دوبارہ زیرو سے شروع کرو پھر بھی نہیں آ سکتا. اچھا ہارون پوچھنا ہارون شاید کچھ پتا ہوگا. کسی اور ڈیوائس سے کنیکٹ کریں موبائل سے یہ موبائل کے کیمرے موبائل سے اپنے کنیکٹ کرنا ہے. موبائل سے کیمرے سے ٹرائی کر کے دیکھ لیں. یا ہاں سر ہاں یا پھر نیا وہ بنا کے بھیجیں لنک سے پھر نیا لنک آپ بنا کے بھیجیں گے پھر آپ کو یہ پروگرام بند کرنا پڑے گا. یہ پروگرام نہیں ختم کر دیں گا تو نئے لنک سے نیا پروگرام شروع کرتے ہیں یا یہ کر سکتے ہیں دونوں پھر آن لائن کر دیں گے بعد میں. دیکھ لیں ٹرائی کر رہے ہیں اگر ناکامیابی تو پھر اس کو بند کر کے تو نیا کرتے ہیں. دیکھو سمجھ نہیں آئی کیوں انہوں نے ہم چیک کر سکتے کہ یوٹیوب پہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. یوٹیوب پر تو آ رہا ہے. نیا لنک بنانے کے لیے یہ پروگرام آپ کو بند کرنا پڑے گا وہاں سے. ہاں وہ تو بند کرنا پڑے گا ظاہر بات. دوستوں سے کہہ دیں کہ 2 منٹ انتظار کر لیں گے ٹرائی کر لیتے ہیں جی اور آج سب کی طرف سے ویٹ کر لیتے ہیں پھر. جی میٹنگ آئی ڈی پھر ایسا کرنا کہ اس میٹنگ میں ختم کر کے میں نواں لنک بنا کے بھیجنا 10 منٹ لگیں گے وہ تو پروگرام کر لیں گے. ٹھیک ہے 10 منٹ لگیں گے. جی ناظرین کسی ٹیکنیکل مسئلے کی وجہ سے راز صاحب جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں پروگرام سے اور اس آئی ڈی نمبر سے وہ دوبارہ شامل نہیں ہو سکتے. اس لیے ہم اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور ایک نیا آئی ڈی نمبر بنا کے میں ہوا شافی گروپ میں ڈال دوں گا
اور وہ نمبر آپ کو مل جائے گا. 10 منٹ کے بعد دوبارہ پروگرام جو ہے وہ شروع کر دیں گے. جہاں سے ختم ہوا ہے وہیں سے آگے پروگرام جو ہے وہ شروع ہوگا, لیکن نئے آئی ڈی نمبر کے اوپر آپ ہوا شافی گروپ میں دیکھ لیں, وہاں ہم اس کو ڈال دیں گے نیا آئی ڈی نمبر جو ہے, اس سے دوبارہ پروگرام شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہارون؟ ٹھیک ہے, یہ مجبوری ہے, اب کیا کریں. آپ بنا لیں گے آئی ڈی؟ آپ نے بنانا, آپ بنا لیں, آپ تیز بنا لیں گے, میں رسول